آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر ہے لیکن اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے، شمسی ترکیب۔ ذرا سوچیں کیسے چند الفاظ قدرت کے سب سے بڑے اور اہم عمل کو بیان کر سکتے ہیں۔ عام طور پر تو لمبی چوڑی تحریروں کا تجزیہ کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم صرف ایک چھوٹے سے جملے کی مدد سے اس کائناتی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ اب ذرا اس مختصر سی عبارت پر غور کریں، سورج کی روشنی کا رد عمل۔ بس یہی وہ چند الفاظ ہیں جو ہمارے آج کے اس پورے تجزیے کی بنیاد ہیں۔ ہم اس سے باہر بالکل نہیں جائیں گے، بلکہ اسی ایک جملے کے اندر چھپی گہرائی کو کھوجیں گے۔ یہ جملہ کتنا سادہ ہے نا؟ لیکن در حقیقت یہ کائنات میں ہر وقت ہونے والی ایک زبردست تبدیلی کا مکمل نچوڑ ہے۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، شمسی ترکیب، ایک سادہ ترین تجزیہ۔ اب سب سے پہلا سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے عمل کے دوران اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جب ہم فطرت میں توانائی اور حرکت کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ صرف کسی چیز پر روشنی پڑنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے زبردست سلسلے کا آغاز ہے جو جاندار اور بے جان ہر چیز کے اندر ایک خاموش مگر بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، رد عمل کی تعریف، حرکت اور تبدیلی۔ اگر ہم رد عمل کی تعریف کو دیکھیں تو یہ کسی واقعے کے جواب میں ہونے والا عمل ہے۔ ذرا اسے خلا میں تصور کریں۔ جب کوئی رد عمل ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیرونی محرک آ کر کسی ٹھہری ہوئی چیز کو چھیڑ چکا ہے، یعنی جو چیز پہلے بالکل ساکت اور خاموش تھی اب وہ بدلنا شروع ہو گئی ہے، جمود ٹوٹ گیا ہے اور اب کچھ نیا ہو رہا ہے۔ تبدیلی کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی ابتدائی دھکے کی ضرورت ہوتی ہے اور رد عمل اسی دھکے کا نتیجہ ہے۔ اب باری ہے تیسرے حصے کی، سورج کی روشنی کا کردار ایک کائناتی محرک کے طور پر۔ یہاں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تبدیلی کا یہ بنیادی ذریعہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کائناتی قوت ہے۔ سورج کی روشنی صرف اجالا نہیں کرتی، یہ دراصل زندگی اور حرکت کو جگانے والا اصل محرک ہے۔ یہ صرف عمل کا حصہ نہیں بنتی بلکہ یہ چیزوں کو حرکت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی چنگالی کی طرح ہے جو پوری کی پوری ساکت دنیا کے اندر ایک نئی جان ڈال دیتی ہے۔ چوتھا حصہ، ترکیب کی تخلیق، یعنی چیزوں کا یکجاں ہونا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی کا یہ رد عمل بس یوں ہی شروع ہو کر ختم نہیں ہو جاتا، یہ ایک بالکل نیا وجود تخلیق کرتا ہے جسے ہم ترکیب کہتے ہیں۔ ترکیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ مختلف حصوں کو ملا کر ایک مکمل اور نئی چیز بنا دی جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی توڑ پھوڑ کا عمل نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک تعمیری عمل ہے۔ روشنی اور مادے کا یہ ملاپ ایک ایسی زبردست ہم آہنگی پیدا کرتا ہے جس سے ایک بالکل نیا اور کارآمد ڈھانچہ بن کر سامنے آتا ہے۔ اور یہ چیز اسباب اور نتائج کے پورے چکر کو کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس محرک ہے یعنی شمسی توانائی، اور دوسری طرف اس کا حتمی نتیجہ یعنی ایک منظم ترکیب۔ ایک طرف سے خالص توانائی مل رہی ہے اور دوسری طرف وہی توانائی استعمال ہو کر ایک نئی حقیقت کا روپ دھار رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھوری ہیں۔ کیا کمال کا نظام ہے! اب ذرا اس پورے سفر کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ ہمارا بنیادی متن تو صرف چند الفاظ پر مشتمل تھا، لیکن اس کے اندر ایک مکمل زمانی ترتیب چھپی ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ، سورج کی روشنی کی موجودگی جو بڑی خاموشی سے کائنات میں داخل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ، اس روشنی کا کسی چیز سے ٹکرانا اور ایک رد عمل کا پیدا ہونا۔ اور آخر میں تیسرا مرحلہ، اس سارے عمل کے نتیجے میں شمسی ترکیب کا وجود میں آنا۔ یہ ایک ایسا ناگزار اور مسلسل سلسلہ ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ اس تجزیے کے اختتام پر ایک ایسی فکرانگیز بات سامنے آتی ہے جو واقعی ہمارے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، بالکل اسی لمحے قدرت میں ایسے کون سے شمسی رد عمل ہو رہے ہوں گے جو بظاہر تو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ خاموشی سے کسی نہ کسی نئی ترکیب کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ وہ مسلسل تبدیلیاں ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہیں، مگر یہی تو ہیں جو اس دنیا کو ہر لمحے ایک نئی اور خوبصورت شکل دے رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری اور حیرت انگیز حقیقت ہے۔